الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبیہ المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 25، اس کا آج ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ واو کا مطلب ہے جی اور بشر، آپ خوشخبری دے دیں، الذین ان کو جو آمنو ایمان لائے، وعملوا الصالحات وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک، ان لہم بے شک، لہم ان کے لیے، جنات باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا، تحتی کہتے ہیں نیچے کو، تحتی نیچے کو کہتے ہیں اور فوقہ اوپر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یمین اور یسار یہ دائیں اور بائیں کو کہتے ہیں۔ تو من تحتہا ان کے نیچے سے، ہا کا مطلب ان کے، من کا مطلب سے، تحتی کا مطلب نیچے، ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، کلبا جب کبھی، کلما کا مطلب کیا ہے جی؟ جب کبھی، رزقو دیے جاتے ہیں، دیے جائیں گے، منہا ان میں سے، من ثمرۃ کوئی پھل، رزق کا بطور رزق یا کھانے کے لیے، رزق کا کھانے کے لیے، یہ بھی کر سکتے ہیں بطور رزق۔ قالو تو وہ کہیں گے، کون کہیں گے جی؟ جنتی لوگ کہیں گے، ھذا یہ، کیا یہ پھل جو ان کو دیا گیا ہوگا، الذی وہ ہے جو، رزقنا ہمیں دیا گیا، من قبل اس سے قبل یا اس سے پہلے، وَأُوتُوا واو کا مطلب ہے اور، اوتو کا مطلب دیا گیا، بھی اس کے ساتھ، متشابہہ ملتا جلتا، وَلَهُمْ واو کا مطلب ہے اور، لہم ان کے لیے، فیہا اس میں اور اس میں کا فرق سمجھ لیں، ویسے یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اس جو ہے جو سامنے چیز موجود ہو اس کے لیے بولا جاتا ہے، اور اس جو چیز موجود نہ ہو، غائب ہو، اس کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اس میں آئے گا، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، فیہا اس میں، مطلب اس میں، اس باغات میں، اس جنت میں، ازواج بیویاں ہوں گی، مطہرۃ نہایت پاکیزہ، وہم اور وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ یہ تو تھا اس کا لفظی ترجمہ۔ وبشر الذین اور خوشخبری دے دیں، الذین ان کو، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، ان لہم بے شک ان کے لیے، جنات باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، کلما جب کبھی، رزقوا رزق دیے جائیں گے، منہا ان میں سے، من ثمرۃ کوئی بھی پھل، رزق کا کھانے کے لیے، قالو تو وہ کہیں گے، ھذا الذی یہ وہ ہے جو، رزقنا ہمیں دیا گیا، من قبل اس سے پہلے، وَأُوتُوا بِهِ متشابہا اور دیا گیا ہوگا اس کے ساتھ ملتا جلتا، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، فیہا اس میں، ازواج مطہرۃ نہایت پاکیزہ بیویاں ہیں، وَهُمْ فیہا خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت کی تفسیر اور تشریح سمجھ لیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ اس آیت کا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اس سے اوپر والی جو آیات ہیں ان کے اندر کفر کے، کافروں کے کفر کی وجہ سے جہنم کا تذکرہ کیا ہے، تو اب ایمان والوں کے ایمان کے بدلے میں جنت کا تذکرہ کیا ہے۔
یہ اللہ رب العزت کا اصول ہے کہ قرآن کریم کی ایک صفت ہے. سورہ الزمر کی آیہ نمبر 23 کو اگر آپ پڑھیں، سورہ الزمر کی آیہ نمبر 23، اس میں اللہ فرماتے ہیں کتاب متشابہ مثانیہ. قرآن کریم کی جو ایک صفت ہے یہ ہے کہ اس کے اندر جو احکامات ہیں، جو آیات ہیں، ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں. مثانیہ، اور یہ دو دو ہیں، یعنی کہ مثانیہ کا مطلب جو مفسرین نے کیا ہے اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پر کافروں کا ذکر ہے وہاں پر ایمان والوں کا ذکر ہے، جہاں پر جہنم کا تذکرہ ہے وہاں پہ جنت کا تذکرہ ہے. یعنی کہ اگر ایک چیز بیان کی ہے تو اس کے مقابل، اس کے بدلے میں جو اس کے مقابلے میں جو چیز آتی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس کا بھی ذکر کیا ہے. تو اوپر کافروں کا ذکر تھا اوپر والی آیت میں، تو یہاں پہ ایمان والوں کا ذکر ہے. دوسری بات اس کے اندر جو تھی وہ یہ تھی کہ اس میں بشیر الذین، بشارت دے دیں ان کو، آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. کوئی یہاں پہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ ایمان اور عمل صالح الگ الگ چیزیں ہیں. ایمان اور عمل صالح الگ چیزیں نہیں ہیں. ہم نے شروع میں پڑھا تھا ایمان 3 چیزوں کا نام ہے: اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، اور عمل بالجوارح. زبان سے اقرار، دل سے یقین اور تصدیق، اور نیک عمل سے آپ نے اس کو کیا کرنا ہے؟ ثابت کرنا ہے کہ آپ مومن ہیں. یہاں پر الگ الگ ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ مقصد ہے کہ ایمان اکیلا عمل صالح کے بغیر کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اس لیے یہاں پر آمنو کے بعد عامل الصالحات کا تذکرہ ہے کہ اکیلا عمل صالح کے بغیر ایمان کیا ہوا؟ کچھ کام کا نہیں ہے. تو اس لیے آمنو کے بعد عامل الصالحات کا ذکر فرمایا ہے. اس کے بعد اگلی بات جو سمجھنے والی ہے اس آیت کے اندر، وہ بڑی کمال کی بات ہے کہ یہاں پہ بلکہ ایک پوائنٹ اور سمجھنا ہے. وہ پوائنٹ یہ کہ عامل الصالحات، نیک عمل کیے، تو عمل صالح کی قبولیت وہ کیسے ہوگی؟ نیک عمل بندہ کرتا رہے، زور سے کرتا رہے، شدت سے کرتا رہے، لیکن اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ عمل صالح کے لیے کن شرائط کا ہونا ضروری ہے. یہ جاننا بڑا ضروری ہے. 3 شرائط ہیں. نمبر 1 پہ ایمان خالص، یہ پہلی شرط ہے. نمبر 2 پہ نیت خالص، اور نمبر 3 پہ اطاعت رسول. یہ 3 شرائط ضروری ہیں کوئی بھی نیک عمل کے لیے. ایمان خالص، اگر دین اور ایمان خالص نہیں ہے، ایمان کے اندر شرک موجود ہے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی، تو کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے. اللہ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں کہ من ذکر او انثی وہو مؤمن فاولئک یدخلون الجنہ ولا یظلمون نقیرا. سورہ نساء کی آیت ہے. کوئی مذکر ہو یا مؤنث ہو جو نیک عمل کرتا ہے اس کے لیے وہو مؤمن، اس حال میں کہ وہ مومن ہو. مومن ہونا شرط ہے. اگر یہ مومن ہے فاولئک یدخلون الجنہ، یہی لوگ ہیں جن کو جنت میں داخل کیا جائے گا، جو جنت میں داخل ہوں گے. ولا یظلمون نقیرا، اور کھجور کی جو چھال ہوتی ہے اس کے برابر بھی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. تو یہ جو ہے وہ ایمان خالص کی دلیل ہے. اسی طرح قرآن کریم میں سورہ کہف کی اگر آخری آیت کو آپ پڑھیں اس کے اندر بھی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیں قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرے. لہذا شرک سے پاک ایمان ہونا چاہیے، یہ پہلی شرط ہے. اس کے اوپر آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ ٹچ دیتا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی پاک علیہ السلام سے عبداللہ ابن جدعان کے بارے میں پوچھا تھا. عبداللہ ابن جدعان وہ بندہ تھا، وہو یصل الرحم، رشتہ داریوں کو ملایا کرتا تھا، مساکین کو کھلایا کرتا تھا، اور اس کی جو دیگ تھی وہ چولہے سے نیچے اترتی نہیں تھی، اتنا صدقہ خیرات کرتا تھا. اور حلف الفضول معاہدہ جو تھا نبی پاک علیہ السلام کی نبوت سے پہلے ہوا تھا مکہ کے اندر. مقصد اس کا تھا غلاموں کے حقوق دلانا، مقصد تھا مسافروں کے حقوق دلانا، مقصد تھا یتیموں، فقیروں، بے کسوں، بے سہاروں کے سروں پر دست شفقت رکھنا. یہ معاہدہ کروانے والا بھی عبداللہ ابن جدعان تھا، یعنی کہ بڑے چنگے اچھے بھلے کام کرتا تھا. حضرت عائشہ نے پوچھا تھا کہ آقا بتلائیے عبداللہ ابن جدعان کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے؟ فرمایا نہیں عائشہ، عبداللہ ابن جدعان کے یہ نیک عمل اس کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے. وجہ؟ کیونکہ اس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی اللہ سے بخشش مانگی نہیں، پوری زندگی میں اس نے کبھی توبہ ہی نہیں کی شرک سے، شرک کی حالت میں فوت ہوا ہے. لہذا ایمان خالص. دوسرا نیت خالص. سورہ البینہ کی آیت ہے وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین.
آپ کو حکم دیا گیا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین کہ اللہ کی عبادت کرو خالصتاً اس کے دین کے لیے، حنفاء یکسو ہو کر، لہذا نیت خالص، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اطاعت رسول یہ بھی ضروری ہے، اطاعت رسول کے بغیر کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں۔ بندہ اپنی مرضی کے مطابق ڈکوسلے چھوڑتا رہے، نماز بھی اپنی مرضی کے مطابق پڑھے اور عبادات اور ذکر و اذکار کے طریقے بھی اپنی مرضی کے وضع کر لے اور کہے کہ مجھے اس کا ثواب ملے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سورہ محمد کی اگر آیت پڑھیں پارہ نمبر 26 کی، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ لہذا پتہ چل گیا کہ اگر رسول کی اطاعت کے مطابق نیک عمل نہیں ہوگا وہ ضائع ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، حدیث رسول ہے، جس نے کوئی کام کیا اور وہ کام ہمارے طریقے کے مطابق نہ ہوا، ہمارے عمل کے مطابق نہ ہوا، فہو رد، وہ رد کر دیا جاتا ہے، اللہ اپنی بارگاہ میں اس کو قبول نہیں کرتے۔ تو عامل الصالحات کے لیے یہ 3 شرطیں ہیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کے لیے۔ اب اگلی بات آتی ہے کہ یہاں پر انسان کو دنیا میں یا کہیں پر بھی لذت کے لیے اور سکون پانے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان تینوں چیزوں کا تذکرہ یہاں پہ کیا ہے۔ پہلی چیز رہائش کی ضرورت ہوتی ہے انسان کو، ایک چیز رہائش، دوسری چیز کھانا اور تیسری چیز بیوی۔ ان 3 چیزوں کی ضرورت ہے انسان کو پرسکون آرائش و زبائش والی زندگی گزارنے کے لیے۔ اللہ نے ان تینوں چیزوں کا ذکر کیا ہے جنت کے اندر۔ پہلی چیز رہنے کے لیے جنات، باغات ہیں، اللہ رہائش کے لیے دیں گے۔ دوسری چیز کھانے کے لیے پھل، کلما رزقوا منہا من ثمرۃ الرزق، اور تیسری چیز وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، پاکیزہ بیویاں۔ اور پھر ایک اور بات یہاں پہ اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ کہ انسان کو ان 3 چیزوں کی ضرورت ہے پرسکون زندگی کے لیے، لیکن اگر ان 3 چیزوں کے میں سے کسی ایک چیز کے بھی چھن جانے کا خطرہ ہو، یہ تینوں چیزیں موجود ہیں لیکن چھن جانے کا خطرہ ہو تو لذت بے مزہ ہو جاتی ہے، مقدر ہو جاتی ہے، بندہ ٹینشن میں رہتا ہے کہ یار مجھ سے یہ چیز چھن جانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی نفی کر دی کہ یہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ لہذا رہائش، کھانا، بیوی اور ہمیشہ کے لیے، لہذا یہ اتنی پرسکون زندگی ہے کہ اس کے اندر نہ تو چھننے کا خطرہ ہے، اور انسان کی رہائش کے لیے، اس کی خوبصورت زندگی کے لیے ان 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے انسان کو میسر ہوں گی۔ لہذا یہ اللہ رب العزت نے، اور یہاں پہ اس حوالے سے 2 باتیں اور سمجھنی ہے، بس بات کو ختم کرتے ہیں۔ ایک بات، یہاں پہ مطہراتن کا لفظ استعمال کیا اللہ نے، بیویاں تو دنیا کے اندر بھی میسر ہوتی ہیں انسان کو، لیکن اللہ نے فرمایا مطہراتن، یہ ہا کے اوپر شد ہے، تو ایک لفظ کے اضافے کی وجہ سے یہ جو ترجمہ کیا ہے نا، پاکیزہ کر سکتے تھے لیکن ہم نے کیا نہایت پاکیزہ، یہ اصل میں ایک لفظ کے اضافے کی وجہ سے کیا ہے۔ نہایت پاکیزہ کا مطلب کیا ہے؟ جو دنیاوی بیویاں ہیں ان پر مختلف علائشیں ظاہری اور باطنی آتی ہیں، مثال کے طور پہ حیض و نفاس کے دن آتے ہیں، مخصوص ایام ہوتے ہیں، تھوک ہے، ٹھیک ہے، پخانہ ہے، اور دیگر کئی طرح کی علائشیں انسان کو جو دنیا کے اندر ہوتی ہیں وہ ان کے ساتھ ملحق ہیں، دنیاوی بیویوں کے ساتھ۔ اسی طرح باطنی علائشیں بھی ہیں، حسد، کینہ، بغض انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے، بیوی کے دل کے اندر بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو جنت والی بیویاں ہوں گی وہ تھوک، پخانہ، علائش، حیض و نفاس، ہر طرح کے علائش اور گندگی سے دور پاکیزہ ہوں گی، صاف ستھری ہوں گی، اس لیے یہ ترجمہ کیا گیا ہے نہایت پاکیزہ۔ اور یہاں پر متشابہہ، یہ اللہ رب العزت نے کہا جنت میں جو پھل دیے جائیں گے ان کو، جنتی لوگ ان پھلوں کو دیکھ کے کہیں گے کہ اس طرح کے تو ہمیں دنیا میں بھی دیے گئے تھے۔ تو اصل میں بات کو سمجھیں، اللہ نے فرمایا اوتو بھی متشابہہ، یہ وہ والے پھل نہیں ہوں گے جو دنیا میں دیے گئے، شکل کے اعتبار سے، ناموں کے اعتبار سے دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے، لیکن ذائقے کے اعتبار سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ دنیا کے پھلوں کے ساتھ ملتے جلتے ہوں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اوتو بھی متشابہہ، دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ضرور ہوں گے لیکن ذائقہ، مٹھاس وہ تو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی زبان نے چکھا ہے، نہ کسی دل نے خیال کیا ہے۔ اس طرح کے انعامات جنت کے اندر ہوں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔